یہ اگر ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، جناب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر میں یہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ لائسنس آف ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے صحافی صاحبان کو بھی چاہیے کہ کوئی سیلف ریگولیٹری اپنے لیے بنائیں تاکہ من گھڑت خبریں جو ہیں وہ ویورز کو دیکھنے نہ ملے. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. میں ایک وکیل ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف فائل کی جا سکتی ہے اگر وہ کسی قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر صرف امبڈسمن کو پاور دیا گیا ہے تو امبڈسمن کے ڈیسیشن کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے کی کہ جنرل کیانی نے جب اپالوجی کی اس کے بعد بات منظر عام پہ آئی تو کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈینائل جب کسی چیز کا آتا ہے تب ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوئی تھی اور اب اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. صحیح بات. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آج یوم صحافت ہے. توصیف صاحب، ابھی وکیل صاحب کہہ رہے تھے وقفے سے پہلے کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو قانون ہے وہ اگر اس میں آپ کو کمزوریاں نظر آتی ہیں تو آپ عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارا خیال ہے یہ ابھی میں نے پچھلے ہفتے خبر پڑھی ڈان میں کہ اس کو چیلنج بھی کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی محتسب کے فیصلے پہ اگر کوئی وزارت عمل نہ کرے تو اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے کہ وفاقی محتسب کے کسی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر محتسب اگر یہ ہدایت کرے کسی وزارت نہیں، وہ تو موجودہ قانون کے تحت ہے نا، پورا کا پورا قانون وہ کہہ رہے تھے آپ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ پارلیمنٹ میں سابق وزیر اطلاعات نے ایک قانون کا مسودہ بھی پیش کیا تھا کہ اس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے. مظہر عباس ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے رہنما. مظہر بہت شکریہ آپ نے پروگرام جوائن کیا. جی شکریہ. اچھا مظہر، یہ رائٹ ٹو نو، رائٹ ٹو انفارمیشن آج کا جو دن ہے اس کا تھیم ہے. تو جاننے کا حق اگر مل بھی جائے، آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی جی میری مجھے جاننے کا حق اگر مل بھی جائے تو اسے استعمال کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ ہر پریس کانفرنس کو کور کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر سیاسی رہنما کو گھیر کے سر کچھ کہہ دیں کی فرمائش ہو رہی ہے، اور ہر ہلتی شے کو خبر سمجھنے کا جو رجحان ہے، جب آپ کو سانس لینے کا ہی دن بھر موقع نہیں دیتا تو خبر کہاں تلاش کریں گے؟ ڈسپوزیبل کلچر میں خبر کی تو چھلنی ٹوٹ چکی ہے. نصرت، اصل میں جو یہ تھیم ہے اطلاعات تک رسائی، ویسے بظاہر یہ تھیم بڑا اچھا ہے اور یہ سب کی خواہش بھی ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں اور ایک خاص طور پہ پاکستان کا جو سیاسی صورتحال رہی ہے وہاں ہم بہت سے معاملات میں خود حکومت کو یہ رسائی حاصل نہیں ہے. اور اس کی بہترین مثال جو ایک جرنلسٹ 2005 میں مارا گیا تھا، حیات اللہ خان جی، اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے حکومت کے پاس ہے، لیکن حکومت کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کرے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے جب وہ اغوا ہوا تھا اور بہت سے معاملات میں حکومت کو یہ اپروچ کیا گیا تھا تو انہوں نے بہت سے معاملات میں معذرت کر لی تھی کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچ سکتے یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے. اس طرح بیشتر صحافی جب اغوا ہوتے ہیں یا ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز پر یہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس میں بھی حکومت ہمیں بے بس نظر آتی ہے. اس لیے جو یہ کہنا کہ اور جو قانون بنا ہے وہ قانون میں نے دیکھا ہے جو اطلاعات تک رسائی کا ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا ہے اس کو، اور اتنی شرائط ہیں اس میں کہ پہلے تو کوئی بھی ایک عام شہری تو چھوڑیں، کوئی اس طرح کا پڑھا لکھا آدمی یا کوئی جو آرگنائزیشن ہے اگر وہ بھی چاہے گی انفارمیشن حاصل کرنا تو وہ اتنا مشکل ہے اور اتنا طویل اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ شاید وہ قطعی طور پہ. مظہر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ولید، کسی بھی سٹوری پہ کام کرنے کے لیے سنجیدگی سے صحافی کو اس کا ادارہ کتنا لازمی وقت دیتا ہے تاکہ کوئی کام کی بات نکل کے آئے؟
صرف سپرفیشل قسم کی بات رپورٹنگ نہ ہو. یہ جو آپ نے کہا نا کہ چھلنی ٹوٹ چکی ہے اور یہ حقیقت ہے. اس وقت اس دور میں اس وقت جتنے نیوز چینلز اور نیوز پیپر چل رہے ہیں چھپ رہے ہیں ان میں چھلنی جو ہے وہ ایک مشکل ٹائم میں گزر رہے ہیں جس میں پریشر اتنا زیادہ ہے ہیڈ آفس سے مطلب ہر جگہ سے اور خاص طور پہ آپ نے جو کہا کہ پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے میڈیا کو یعنی اپنے ہر لفظ ہر جملے کو وہ خبر بنا رہے ہیں اور ہم چینلز جو ہیں سب اسی کو خبر مان رہے ہیں. اگر ایک چینل اس کو خبر نہیں مانتا تو سارے چینل جب اس کے پیچھے لگے ہوئے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہو کے اس کے پیچھے لگتا ہے. یہ جو ہے کہ اگر صحافی فرض کریں کوئی اطلاع کھود کے نکال رہا ہے ایکسکلوسیو لے آئے لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ گروہ کو یا کسی تنظیم کو یا ادارے کو اس سے خطرہ ہو تو خود اس صحافی کا ادارہ خود اس صحافی کے ساتھ کتنا کھڑا رہ سکتا ہے, کتنی دیر کھڑا رہتا ہے؟ یہ بالکل پاکستان میں ایسی روایت نہیں ہے. بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اپنے صحافیوں کو ڈسون کر دیا, باقاعدہ ان کی تصویر شائع کر دی کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ مشکل میں گئے تو ان کی مدد نہیں کی. تو اس حوالے سے پاکستان میں صحافیوں کے حالات کار خاصے خراب ہیں کہ مشکل وقت میں انتظامیہ, ملکی انتظامیہ بھی اور خود وہ ادارہ جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتے. اس لیے ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ صحافی تمام چیزوں کو مشکل میں ڈال کے پھر بھی اپنی خبر پہ سٹینڈ کرے. مظہر, کیا جاننے کے حق میں یہ حق بھی شامل ہے کہ کون سا میڈیا ادارہ ویج بورڈ ایوارڈ لاگو کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا اور آخر کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کو مالکان اور کارکن بھی ایک ہی جسم کا حصہ ہیں. دیکھیں, اصل میں جو آزادی اس وقت بالکل بھی حاصل نہیں ہے, 1% بھی حاصل نہیں ہے, وہ یہ کہ وہ صحافی جو دوسروں کے مسائل کی خبریں دیتا ہے اور اس کو پرومیننس ملتی بھی ہے اخبارات میں بھی اور چینل پہ بھی, اس کے اپنے جو مسائل ہیں اس کی خبروں کی آزادی بالکل حاصل نہیں ہے اس کو, اور وہ خبریں نہ چھپ سکتی ہیں. اور اگر باقاعدہ سرکولر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اخباری مالکان کی طرف سے ایڈیٹرز کو کہ کوئی بھی خبر جو تنظیموں کے صحافتی تنظیموں کے حوالے سے ہو وہ خبر جو ہے جب تک ان سے کلیئرنس نہیں ہوگی وہ خبر نہیں چھپے گی. صحیح. تو ایسی صورتحال میں وہ صرف ان کو آزادی صحافت اس وقت یاد آتی ہے جب ان پر کوئی بات بنتی ہے, اور اس وقت جو ہے تنظیموں کی خبروں کو بھی اہمیت دی جاتی ہے, ان کے رہنماؤں کے بیانات. اچھا مظہر, مجھے اس سے یاد آیا کہ اے پی این ایس جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے یعنی 3 مئی سے سرکاری اشتہارات اس لیے نہیں چھپیں گے کہ حکومت کے مختلف ادارے 90 کروڑ روپے کے مقروض ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 90 کروڑ روپے ان اداروں کو مل جائیں تو اس سے جو سچ اور حق کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑاتے ہیں یہ صحافیوں کو, ان کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ بلیک میلنگ جو ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ جب گورنمنٹ ہوتی ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک اشتہاری مہم اس طرح کی چلائی جاتی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ویج بورڈ کے مسئلے پر, 7ویں ویج بورڈ پہ عمل درآمد کے مسئلے پہ پچھلی حکومت کے اگر وزیر اطلاعات کو آپ لائن پہ لیں تو وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ ویج بورڈ پہ ہمیں 500 ملین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا جی, اور حکومت نے وہ پیسے ان کو پے کیے. 500 ملین روپے دے دیے حکومت نے؟ جی, ان کو پے کیے گئے, اور اس کے بدلے میں اور بہت سی مراحت جو تھیں وہ بھی ان کو دی گئیں, لیکن اس کے بدلے میں ویج ایوارڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور وہ بالکل اس کو بیک آؤٹ کر گئے. صحیح. اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات کو بھی یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کتنا کنسیشن پچھلے 5-6 سالوں میں ویج ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے حاصل کیا ہے, اور ان ریٹرن جو ہے وہ بالکل کوئی بھی چیز نہیں دی اخباری کارکنوں کو. جو ملک کا قانون ہے, ہم کوئی الگ بات نہیں کرتے, اس ملک کے قانون کی بات کرتے ہیں. صحیح. اور جو ایوارڈ 5 سال میں آنا چاہیے تھا وہ اب 10 سال ہو گئے ہیں اور وہ 7واں ویج ایوارڈ نہیں آیا. مطلب یہ کہ جو ایک ویج ایوارڈ ہے وہ پورا یہ اس عرصے میں وہ کھا گئے.